اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم وتبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد الوسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے مجلس کو شروع کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے لطائف کی حقیقت کیا ہے، ساتوں لطائف کا ذکر کیا ہے، لطائف جاری ہونے کے کیا علامات ہوتے ہیں۔ یعنی پچھلے دنوں جو موضوع چلا تھا وہ ہے لطائف کے حوالے سے، لطائف کی حقیقت کیا ہے، لطائف کا ذکر کیا ہوتا ہے اور لطائف جاری ہوتے ہیں اس بات کی کیا علامت ہے، اس پر بات ہونی ہے اور اس پر بہت اچھی گفتگو کی گئی ہے، بہت ہی نورانی اور روحانی گفتگو سماعت کریں گے آج ہم لوگ۔ یہ ہمارے روحانی ترقی کو جو ہے نشاندہی کرتے ہیں اور راہ سلوک کے لیے جو یہ ٹاپک ہے بہت ہی معاون بخش، بہت ہی مددگار اور بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو ہم لوگ جو ہے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ وقت نکال کر نہایت ہی اخلاص اور ٹیچابلٹی کے ساتھ جو ہے فوکس کر کے ہم لوگ اس گفتگو کو سنیں، بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی اور روحانی ترقی کرنے میں بہت سہولتیں ملنے والی ہے اس سے۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر ایک دن میں بات کرنا بہت ہی ناممکن سا لگتا ہے، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ 3 سیریز میں اس پر بات ہو۔ ایک ٹاپک، ایک موضوع اور ایک چھیتر ہوگا، ایک جو ایریا ہوگا آج ہوگا، دوسرے ایریا کو ہم دوسرے پارٹ میں کریں گے، تیسرے ایریا کو ہم لاسٹ میں ٹیکل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم ڈسکشن پینل اور پینلسٹ کے ساتھ جو بات چیت کھل کر کے سامنے آئی اس پر بات کریں گے ہر بار کی طرح۔ اس کے بعد پھر دیگر طریقے سے ہم پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے آج ڈسکشن پینل میں سب سے پہلے جانتے ہیں شامل ہونے والے بھائیوں کا نام۔ جناب زہیب عابدین صاحب کلکتہ سے، جناب صادق الرحمان صاحب سعودی عرب پاکستان سے، صوفی احمد سبحانی صاحب پاکستان سے، صوفی انور حسینی صاحب کلکتہ سے، جناب محمد کلیم صاحب پاکستان سے، صوفی سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، عدنان سلیم صاحب پاکستان سے، سید نعیم احمد صاحب آگرہ سے، جناب کامران فضل رحمانی صاحب کانپور سے، پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب پاکستان سے، پیر راحت صاحب جھارکھنڈ سے، صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی سے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بھائی بعد میں حصہ لیے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی تحریر و تلخیص امیر افضلی کی طرف سے اور پیشکش میرے جانب سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ لطائف کی حقیقت کیا ہے، ساتوں لطائف کا ذکر کیا ہے، لطائف جاری ہونے کے علامات کیا ہیں۔ جناب زہیب عابدین صاحب نے کہا کہ انسان کی تخلیق روح امری اور روح خلقی سے ہوئی ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ روح امری اور روح خلقی سے ہوئی ہے۔ روح خلقی میں ہی روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی ہے۔ نفس کا تعلق عالم خلق سے ہے، یہ انسان کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے، جو نفس ہے انسان کو نیچے لے جاتا ہے، اور باقی لطائف کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی کے ذریعے انسان عالم امر میں پرواز کرتا ہے، بلندی میں جاتا ہے، اور یہ تزکیہ تصفیہ سے جاری ہوتا ہے۔ ہر سلسلے کا الگ الگ ذکر ہوتا ہے، اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ جو ذکر ہے ہر سلسلے کا ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ تقریباً 4000 نشستیں ہیں اذکار کی۔ پچھلے ذکر کی حقیقت کے موضوع پر بھی اس پر بات ہوئی تھی، جس سے پتہ چلا کہ 4000 سے زائد نشستیں ہوتی ہے مختلف ذکر اذکار کے، لہٰذا ہر سلسلے کے اور پیروں کے جو ہے طریقے کچھ الگ بھی ہوتے ہیں۔ یہی بات جناب جو ہے بھائی بھی کر رہے ہیں۔ خاص طور سے 5 انبیاء کا تعلق جو ہے 5 لطائف سے ہے، سارے سلسلے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 5 جو انبیاء ہیں 5 لطائف سے اس کا تعلق ہے، اور سب لطائف جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زیر قدم ہیں، اور لطائف جاری ہونے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ
اس انسان میں وہ صفات ظاہر ہونے لگتے ہیں، یعنی جیسی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں اس سے واضح ہونے لگتا ہے کہ وہ آدمی کس لطیفے کی سیر کر رہا ہے اور اس کا مقام کہاں ہے۔ اصل چیز نفس کو پاک کرنا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے تو لطائف اپنے آپ جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کہی کہ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو لطائف اور اذکار جو ہے ذاکر ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ جب ذکر جاری ہو جاتا ہے تو معاملہ جو ہے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ نقش بندی سلسلے کے مطابق نفس کا مقام زیر ناف سے پیشانی تک ہے۔ نقش بندی سلسلے کے مطابق جو نفس کا معاملہ ہے وہ پیشانی تک جاتا ہے۔ یہ نقش بندی سلسلے کا طریقہ ہے، یعنی سانپ کے مثل ہے، اس کا سر پیشانی میں ہے اور پونچھ ناف پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نقش بندی سلسلے میں نفس پر ضرب پیشانی کی طرف لگایا جاتا ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور سیدھا نفس کا سر بالکل کچل دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے کاملین مرید کے ہر لطائف کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، مگر ہر لطیفہ مکمل یکے بعد دیگرے رفتہ رفتہ ہوتا ہے۔ بہت سے کاملین جو ہوتے ہیں ہر لطائف کو ایکٹیویٹ بیک وقت بھی کر دیتے ہیں، لیکن مکمل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کا انا حق ہے اور فرعونی انا باطل ہے۔ یہ بات ہو چکی تھی پہلے بھی کہ انا الحق کا معاملہ جو ہے وہ ایک حق کی جانب سے ہے اور ایک نفس کے جانب سے ہے۔ تکبر بہت مشکل سے ختم ہوتی ہے۔ جب انسان کا لطیفہ اخفا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تب ساری فرعونی انانیت جا کر ختم ہوتی ہے اور حق کی انا کا ظہور ہوتا ہے، یعنی نفس کی انا جب ختم ہو جاتی ہے تو حق کا جو انا ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی رسائی ملکوت تک ہوتی ہے تو اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور جبروت تک رسائی ہونے سے پھیل ختم ہو جاتی ہے، اور باہوت تک رسائی ہونے سے بندے کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اور روح قدسی عطا ہونے پر عالم خلق سے عالم امر جایا جاتا ہے۔ اس کو پھر سے دیکھ لیں، بہت ہی باریک بات ہے کہ جب بندہ کا رسائی ملکوت تک ہوتی ہے تو اس کی خواہش ختم ہوتی ہے، جب جبروت تک رسائی ہوتی ہے تو فعل ختم ہو جاتی ہے، باہوت تک رسائی ہونے سے بندے کا جو ارادہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ روح قدسی عطا ہونے پر عالم خلق سے عالم امر میں وہ سالک جو ہوتا ہے وہ پرواز کر جاتا ہے۔ ابھی آپ ہمارے بہت اچھے دوست، بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے محقق جناب زہیب عابدین صاحب کی باتیں سن رہے تھے جو نہایت ہی بہت قابل غور تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون ہم لوگ ہیں ان کے۔ اب جناب صادق الرحمان صاحب کی بات سنتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک وسیع مضمون ہے، لطائف کا مضمون، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ 5 ارکان کا تعلق 5 لطائف سے ہے۔ یہ ذکر انہوں نے پہلے بھی کیا تھا دوسرے موضوع پر کہ 5 ارکان کا جو تعلق ہے براہ راست 5 لطائف سے ہے۔ جو ارکان ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا تعلق سیدھا سیدھا لطائف سے ہے۔ قلب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، روح کا تعلق حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سر کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، خفی کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اخفا کا تعلق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے جو ارکان کے بارے میں بات کی وہ تو پہلے بھی ہم لوگوں نے روزے کے موضوع پر گفتگو کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگر نہیں سنے ہیں تو ضرور سنیے گا۔ روزے کے راز کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے ارکان کے ساتھ جوڑ کر کے لطائف کا ذکر کیا تھا، جو وہ بھی قابل ذکر ہے۔ جب لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے تو انسان سے شہوات ختم ہو جاتی ہے۔ نہایت ہی بالکل فوکس کرتے ہوئے ان باتوں کو سنیے گا، کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ نہایت ہی ٹیکنیکل، میکنیکل اور وجود کے اندر کی بات ہے، اور یہ روحانیت کے خاص تعلیمات میں سے ہے جو مرکز افضلیہ کے جانب سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا باطنی فیوز و برکات ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ فیض لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور بھی لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی جو ہے نیک توفیق و ہدایت اور قوت عطا فرمائے اور اس کا ثواب عطا کرے۔ لیکن ہم اپنے جانب سے جو پیش کرتے ہیں وہ بھی دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کہیے کہ فیض ہے، جس پر غور کیجئے، سماعت فرمائیے اور اپنے اندر جو ہے اس کو روشن کیجئے اور روحانی ترقی کیجئے۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ چنانچہ جناب صادق الرحمان صاحب جو بہترین اسکالر ہیں، بہت اچھے فکر کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے تحقیقات کے حوالے سے جو گفتگو کیا ہے وہ سماعت کر رہے ہیں آپ۔
جب لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے تو انسان سے شہوات ختم ہو جاتی ہے، جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو انسان سے غصہ ختم ہو جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے۔ چونکہ سوال میں تھا کہ علامات بتائیے، چنانچہ علامات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو انسان سے غصہ ختم ہو جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے۔ جب لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے تو انسان سے بغض اور حسد نکل جاتی ہے۔ جب لطیفہ خفی بیدار ہوتا ہے تو انسان سے بخل بھی نکل جاتی ہے۔ یہ جو کچھ صفات انہوں نے بتائے ہیں، یہ علامات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں اپنے نقشبندی سلسلے کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کے تعلیمات کے حوالے سے۔ اس کو پھر سے دیکھیں کہ جب لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے تو انسان سے شہوات ختم ہو جاتی ہے، جب لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے تو بغض نکل جاتی ہے، حسد نکل جاتی ہے، جب لطیفہ خفی بیدار ہوتا ہے تو بخل بالکل بخیلی نکل جاتی ہے، اور جب لطیفہ اخفا بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سے تکبر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اخفا بیدار ہوتا ہے تو انسان سے تکبر جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور وہ باطنی احرام پوش ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ 5 جو صفات بتا رہے ہیں لطائف سے جوڑ کر کے، ہمارے تعلیمات دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے اس میں، البتہ یہ بھی قابل غور ہے، اس کو ضرور تزکیہ اور تصفیہ کے حوالے سے لینا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ روشنی کی طرف جائے، بہت بہتر ہے۔ یہ 5 لطائف عالم امر کے تھے، اب عالم خلق کے 2 لطائف یہ ہیں، لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبی۔ لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبی یہ دونوں کیا ہیں؟ عالم خلق کے 2 لطائف ہیں۔ جب لطیفہ نفس میں ہوتا ہے تو اس وقت انالحق کہنے سے بچنا ہوتا ہے، اور جب لطیفہ قالبی میں داخل ہوتا ہے تو یہ مشاہدے کا مقام ہوتا ہے اور یہ وحدت کا مقام ہے۔ لطیفہ قالبی میں داخل ہوتا ہے تو یہ مشاہدے کا مقام ہوتا ہے اور یہ وحدت کا مقام ہوتا ہے۔ اس کا نقص تھوڑا یہ دیکھ لیجئے، یہ نقص اسکرین پہ آپ کو دکھے گا، بغور فرمائیے۔ یہ سلسلہ نقص بندیہ محمدیہ نقصہ لطائف صبح زیر قدم و مقام، ذرا غور فرمائیے، یہ بغور دیکھیے گا تو پتہ چلے گا کہ قلب اس کا جو نور زرد ہے، زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام، مقام بائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر۔ دوسرا روح، رنگ اس کا سرخ ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام زیر قدم ان کے، مقام دائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر۔ تیسرا سر، رنگ سفید ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، مقام بائیں پستان کے اوپر 2 انگشت کے فاصلے پر۔ چوتھا خفی ہے، اس کا رنگ سیاہ بتایا گیا ہے نقشبندیہ سلسلہ میں، جو بالکل اتفاق ہمارے سلسلے اور افضلیہ سے بھی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، یہ دائیں پستان کے اوپر 2 انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اور اگلا 5واں ہے اقفا، یہ اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ بھی تعلیمات ہمارے افضلیہ سلسلہ میں بالکل یوں ہیں، چونکہ جو نقشبندیہ سلسلہ سے بھی ہم لوگوں کا فیض رہا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے، مقام وہی ہے، زیر قدم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیر قدم ہے۔ اور خفی جو ہے رنگ اس کا سیاہ ہے، وہ زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، مقام دائیں پستان کے اوپر اور 2 انگشت کے فاصلے پر۔ اسی طرح سے اخفا جو ہے اس کا رنگ سبز ہے، نور کی رنگت، زیر قدم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مقام وسط سینہ سر اور خفی کے درمیان۔ اخفا جو ہے وسط سینہ، بیچ سینہ کے سر اور خفی کے درمیان بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا، یہ عالم امر کا 5 ہو گیا۔ عالم خلق کا آپ دیکھ لیجئے 6واں جو لطائف ہے وہ نفسی ہے، اس کا جو نور کا رنگت خاکی بتایا گیا ہے، اور اس کا جو مقام ہے پیشانی کے اوپر بالوں کے جڑ میں، پیشانی کے اوپر بالوں کے جڑ میں اس کا مقام بتایا گیا ہے۔ اور اگلا ہے قالبی 7واں، اس کا نور کی رنگت آتش نما بتایا گیا، آگ کے رنگ کا آتش نما، اور اس کا جو مقام بتایا گیا ہے وسط دماغ بتایا گیا ہے۔ یہ حوالہ مکتوبات ام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوسرا النطباء فی السلاسل اولیاء اللہ حضرت صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حوالہ مل جائے گا۔ یہ آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ راوی ریان شریف سے یہ شائع شدہ ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ نقشبندیہ سلسلہ کے لطائف کا تھا، ابھی آپ دیکھ رہے تھے۔ وحدت الوجود والوں کا لطیفہ نفس کا مقام زیر ناف ہے۔ وحدت الوجود والے جو لوگ ہیں ان کا جو لطیفہ ہے، لطیفہ نفس کا مقام زیر ناف ہے، جبکہ وحدت الشہود والوں کا جو لطیفہ نفس کا مقام ہے وہ پیشانی ہے، جس کو انا کہتے ہیں۔
کل لطائف انہوں نے کہا کہ 8 ہیں. پہلا نفس، دوسرا قلب، تیسرا روح، چوتھا سر، پانچواں خفی، چھٹا اخفا، ساتواں انا اور 8واں جو ہے وہ قالبی ہے. نقشبندیہ سلسلہ کے حوالے سے قالبی کا ذکر ملتا ہے. امام مہدی علیہ السلام اس کی حقیقت کو واضح کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو ہے جو چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام اس کو واضح کریں گے. اور عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے کی تعداد بھی 8 ہے. یہ بھی قابل غور بات ہے. لطائف جاری ہونے کے کچھ علامات انہوں نے بہت بہتر کہا، پیش کیا ہے. لطیفہ قلب جاری ہونے پر سینے کے پاس ہلکی ہلکی درد محسوس ہوگا اور وائبریشن کا پتہ چلتا ہے، اور خواہشات کا کم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، اور ٹک ٹک کی آواز اللہ اللہ میں بدل جاتی ہے. غفلت دور ہو جاتی ہے، یعنی انسان کانسیس ہو جاتا ہے. پچھتاوا آنا، اور بعض کو آدم علیہ السلام کا دیدار بھی ہو جاتا ہے. مطلب پچھتاوا آنا بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا دیدار بھی ہو جاتا ہے. لطیفہ قلب جس کا جاری ہوتا ہے اس کا. لطیفہ روح جاری ہونے پر غصہ قابو میں آ جاتا ہے، اور برزخ مشاہدہ بھی ہوتا ہے. اور بعض کو ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کی جو ہے زیارت بھی ہوتی ہے، دیدار بھی ہوتا ہے. لطیفہ سر جاری ہونے پر حسد اور بغض انسان سے بالکل نکل جاتا ہے، اور علم و فضل عطا ہوتی ہے. اس کا عمل خدا کے لیے ہو جاتا ہے، پوری طرح سے جو ہے مخلص ہو جاتا ہے، اور اس انسان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جرت عطا ہوتی ہے، اور بعض کو موسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی ہوتا ہے. لطیفہ خفی جاری ہونے پر بخل ختم ہو جاتا ہے، بخیلی جاتی رہتی ہے، اور وہ سخی ہو جاتا ہے. انسان کو حلال و حرام کی پہچان اور سمجھ ہو جاتی ہے. یہ لطیفہ خفی کی بات ہے. لطیفہ اخفا جاری ہونے پر تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے وہ انسان. لطیفہ نفس جاری ہونے پر مشاہدات ہوتے ہیں، اور خود میں تجلی وارد ہوتی ہے. لطیفہ قالبی جاری ہونے پر حق پر پہنچ جاتا ہے، پھر جہاں سے شروع تھا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ جناب رحمان صاحب نے جو ہے نقشبندیہ سلسلے کے حوالے سے اپنی باتوں کو پیش فرمایا ہے. اس پر غور کیجیے. کچھ باتوں سے نااتفاقی بھی ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے باقی چیزوں پر کنسیڈر کیجیے، چونکہ ہر خانقاہ کی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہے آپ کو میچ کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں، چونکہ موضوع بہت وسیع ہے، اور آگے سنتے چلیں گے. بہت سی باتیں اور نئی سننے کو ملے گی. پھر بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ دادا شاہ افضل مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تعلیمات پر بھی ہم لوگ غور و خوض کریں گے. جناب احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ قلب کے ساتھ شہوت، روح کے ساتھ غصہ، سر کے ساتھ حسد، خفی کے ساتھ بخل، اور اخفا کے ساتھ تکبر کا معاملہ ہے. اور یہی بات جناب رحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے. قلب پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات افعال کا ظہور ہوتا ہے. اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور اس کا ذکر اسم اللہ ذات ہے. رنگ میں تھوڑا سا فرق پایا گیا ان کے تعلیمات میں، اور اس کے نور سے علم الیقین حاصل ہوتا ہے. لطیفہ روح پر اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا ظہور ہوتا ہے. اس کا رنگ سفید ہے، اور اس کے نور سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے. لطیفہ سر پر اللہ تعالیٰ کا صفات و اعتبار کا ظہور ہے. اس کا رنگ سبز ہے، اور اس کے نور سے حقیقت الحق حاصل ہو جاتی ہے. اور لطیفہ خفی پر اللہ تعالیٰ کے صفات شبلیہ کا ظہور ہے. لطیفہ خفی پر اللہ تعالیٰ کا صفات شبلیہ کا ظہور ہے. اس کا رنگ پیلا ہے، اور اس کے نور سے انسان کا مرتبہ حق الحقیقت حاصل ہوتی ہے. لطیفہ اخفا سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. اس کا رنگ کالا ہے، اور اس کے روشن ہونے سے انسان ولایت محمدیہ کے مقام میں داخل ہوتا. یہی مقام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب انسان کو تمام لطائف پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے مرتبہ حق حاصل ہوتا ہے. اسی مقام میں سارے راز اور بھید انسان پر منکشف ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جناب سبحانی صاحب کے تعلیمات میں تھوڑے سے فرق رنگ کے حوالے سے ہو رہی ہے، باقی تمام باتیں تقریباً مل جل رہی ہیں. اب جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ لطائف حقیقت میں پوشیدہ خزانہ ہے. لطائف جو ہے حقیقت میں ایک پوشیدہ خزانہ ہے. اس میں کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی میں تمہارے نفسوں میں موجود ہوں، تم دیکھتے نہیں. رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جانا. انسان کا اول لطیفہ نفس ہے، اور آخری لطیفہ انا ہے. انا بھی نفس ہی ہے،
ایک ذات ہے، دوسرا صفات ہے۔ یہ دونوں لطائف عالم خلق کے ہیں، اور لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ پانچوں عالم امر کے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ ان کی تخلیق نور سے ہے، یہ صفات پنجتن ہے۔ یہ جو 5 لطائف کی بات چل رہی ہے، ان کا جو تعلق ہے عالم امر سے ہے، ان کی تخلیق نور سے ہے، اور یہ صفات پنجتن علیہ السلام ہے۔ یہ 5 کا ذکر انہوں نے بالخصوص کیا، اور ان کا مرکز روح ہے جو مقام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نہایت عمدہ اور قابل غور بات ہے۔ 7 لطائف کا ذکر کلمہ طیب ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 لطائف کا ذکر کلمہ طیب ہی ہے۔ اس کلمے میں 7 ذاتی نور موجود ہے۔ پہلا لا، دوسرا الہ، تیسرا الا اللہ، چوتھا ہو، پانچواں محمد، چھٹا رسول، ساتواں اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ 7 لطائف کا ذکر کلمہ طیب ہی ہے، یعنی بعض سلسلے میں جو ہے صرف کلمہ طیب کے اذکار سے ہی تمام لطائف کو روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض سلاسل میں جو ہے مختلف ذکر کے ساتھ اذکار کیے جاتے ہیں اور لطائف کو روشن کیے جاتے ہیں۔ ایسا جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اور جس کے لطائف جاری ہوتے ہیں ان کے کچھ صفات اس طرح سے ہیں۔ دیکھیے کیا لطائف کے جاری ہونے کے علامات و صفات انہوں نے بتائے ہیں۔ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جن کے لطائف جاری ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، تنہائی میں اللہ کے عشق میں روتے ہیں، خود کو دوسروں سے خاکسار سمجھتے ہیں، ان پر نور کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اور 5 لطائف کا تعلق براہ راست پنجتن پاک علیہ السلام سے ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ اور اس لیے حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کیا تھا کہ 5 لطائف کا تعلق کہیں نہ کہیں ان 5 ہستیوں سے ضرور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایک نقص پیش کیا ہے، اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، شخص جہت کا خلاصہ و نقصہ۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طریقے سے واضح کیا گیا۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظاہری معنی لا کے نہیں، الہ کے خدا، الا اللہ کے مگر اللہ، محمد یعنی تعریف کیا گیا، رسول یعنی بھیجا ہوا، اور اللہ اللہ کا۔ باطنی معنی دیکھیے، لا نفس ہے، الہ دل ہے، الا اللہ روح ہے، محمد بھید ہے، رسول نور ہے، اللہ ذات ہے۔ منزل و مقام دیکھیے، لا ناسوت ہے، الہ ملکوت ہے، الا اللہ جبروت ہے، محمد لاہوت ہے، رسول ہاہوت ہے، اللہ سیاہوت ہے۔ رنگ و تجلیات دیکھیے، لا کا کالا ہے، الہ کا اجلا ہے، الا اللہ کا ہرا ہے، محمد کا لال ہے، رسول کا پیلا ہے، اللہ کا گہرا بے رنگ ہے۔ وجودات انسانی، لا کے بارے میں دیکھیے، واجب الوجود ہے، الہ ممکن الوجود ہے، الا اللہ ممتن الوجود ہے، محمد عارف الوجود ہے، رسول شاہد الوجود ہے، اللہ واحد الوجود ہے۔ اگلا دیکھیے 6 سمجھ، لا ظاہر تن ہے، الہ باطن تن ہے، الا اللہ تصور ہے، محمد ظہور ہے، رسول سوچ ہے، اللہ بوجھ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا مزے کی گفتگو چل رہی ہے، اور بغور دیکھتے چلیے آگے، ہر نقص سے نقص واضح ہو جائے گا، بالکل خلاصہ ہو جائے گا، تمام باتیں واضح ہو جائے گی۔ وجود کے حوالے سے دیکھیے، لا واجب ہے، الہ ممکن ہے، الا اللہ ممتنع ہے، محمد عارف ہے، رسول شاہد ہے، اللہ واحد ہے۔ عناصر کے اعتبار سے دیکھیے، لا آگ ہے، الہ نور ہے، الا اللہ ہوا ہے، محمد پانی ہے، رسول مٹی ہے، اللہ مالک ہے۔ موکلات کے اعتبار سے دیکھیے، لا کا فرشتہ اسرائیل، الہ جبرائیل، الا اللہ اسرافیل، محمد میکائیل، رسول اسرائیل، اور اللہ اللہ پاک۔ خواہشات کے اعتبار سے دیکھیے، لا میں مانگنا ہے، الہ میں بجھنا ہے، الا اللہ میں دیکھنا ہے، محمد میں کرنا ہے، رسول میں سونا ہے، اللہ میں جاگنا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لباسات میں دیکھ لیجئے، لا شریعت ہے، الہ طریقت ہے، الا اللہ حقیقت ہے، محمد معرفت ہے، رسول وحدت ہے، اللہ وصلت۔ سبحان اللہ۔
عالمان کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، عالم کے اعتبار سے لا عالم حیوانی ہے، الہ عالم جن ہے، الا اللہ عالم ملک ہے، محمد عالم لطیف ہے، رسول عالم الوحیت ہے، اور اللہ عالم ہست ہے۔ 6 صورتوں کے اعتبار سے دیکھیے، لا بے صورت ہے، الہ ذات کی صورت ہے، الا اللہ صفات کی صورت ہے، محمد خیال کی صورت ہے، رسول خواب کی صورت ہے، اللہ ظاہر کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ثمرات کے اعتبار سے دیکھیے، لا پھل ہے، الہ پھول ہے، الا اللہ ڈالی ہے، محمد پیڑ ہے، رسول جڑ ہے، اللہ بیج ہے۔ ایام کے اعتبار سے دیکھیے، لا شمبا ہے، الہ یک شمبا ہے، الا اللہ 2 شمبا ہے، محمد شمبا ہے، رسول 4 شمبا ہے، اللہ 5 شمبا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہتر طریقے سے یہ بات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بہت خوبصورت انداز میں جناب انور حسینی صاحب نے اس نقش کو پیش کیا ہے، بہت عمدہ طریقے سے غور فرمائیے گا۔ جناب محمد کلیم صاحب نے کہا کہ لطائف کا ذکر تب سے جاری ہوتا ہے جب کوئی بندہ کسی پیر کامل سے بیعت ہو جاتا ہے۔ لطیفہ نفس کا ذکر لا الہ اور الا اللہ ہے، اس کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے، بس آگاہی نفس ہوتی ہے۔ لطیفہ قلب کا ذکر یا اللہ ہے، اس کی نشانی بیداری قلب ہے، ذاکر قلبی یہاں پر بن جاتا ہے، یہاں ابلیس سے سامنا کرایا جاتا ہے۔ لطیفہ روح کا ذکر اللہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر نفس کا سامنا کرایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ مختلف سلاسل میں، مختلف خانقاہوں میں الگ الگ اذکار ہیں، اس پر بالکل نہیں جانا ہے۔ آپ کو وہی ذکر کرنا ہے جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا کیا ہے، اور بنا ان کی اجازت کے، بنا ان کے گائیڈ لائن کے کوئی بھی ذکر نہیں کرنا ہے، چونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ کسی کے سن کر کے، کسی سے پوچھ کر کے کوئی کام یوں ہی نہیں کرنا ہے اس راستے میں۔ یہ بالکل خاص ڈائریکشن مرکز افضلیہ کی جانب سے دیا جاتا ہے، یہ اسپیشل نوٹیفیکیشن ہے سب کے لیے۔ اگلا لطیفہ روح کا ذکر اللہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر نفس کا سامنا کرایا جاتا ہے۔ لطیفہ سر کا ذکر حق ہو ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی کا ذکر الحمدللہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر سفر معراج ہوتی ہے، دیدار الہی ہوتا ہے اور اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے۔ لطیفہ اخفا کا ذکر درود پاک ہے، کوئی بھی، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر انسان سراپا خدا کا مظہر ہو جاتا ہے، یہ خدا ہوتا ہے اور نہ ہی خدا سے جدا ہوتا ہے۔ یہ تمام سفر کوئی زندگی بھر میں طے نہیں کر سکتا، اور کوئی ایک لمحہ میں بھی طے کر لیتا ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی بڑی بات اور ٹیڑھی بات ہے۔ اس میں مرشد کامل کا کمال ہوتا ہے، بس مرشد سے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کتاب میں یہ طریقے نہیں ملیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بنا مرشد کے ڈائریکشن کے آپ کو آگے نہیں چلنا ہے اس راستے میں۔ یہ جو تجزیہ نامہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ علم و عمل میں اضافہ کرنے کے لیے تحقیق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کو آپ سمجھیں، بوجھیں، دل و دماغ میں اتاریں، انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی جو کنسیسنس ہے وہ فٹ ہو جائے گی، لیکن کرنا آپ کو اسی ڈائریکشن میں ہے جو آپ کے پیر کہیں گے۔ چنانچہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سید ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر ایک قطرہ مرشد کے فیض کا جذب کر لینا سالک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی سے سب لطائف روشن ہوں گے انشاءاللہ، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ پیر کا جو ہے فیض ایک قطرہ ہی جذب کر لیجئے گا تو معاملہ فنش ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ جسد انسانی میں ایک مضغہ ہے، اور وہ مضغہ منہ کے حلقہ میں ہے، اور منہ کا حلقہ قلب میں ہے، اور قلب روح میں ہے، اور روح سر میں ہے، اور سر خفی میں ہے، اور خفی اخفا میں ہے، اور اخفا ہی انا ہے۔ یعنی بہت عمدہ بات سید ایوب صاحب نے کہی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جسم انسانی میں جو ہے قلب ہے، قلب میں روح ہے، روح میں سر ہے، سر میں خفی ہے، خفی میں اخفا ہے، اور اخفا میں انا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو وہ 7 جو لطائف ہیں اس وجود کے اندر پردہ در پردہ اندرون مجلس ہے، اندرون محفل ہے، اندرون بدن ہے۔ موٹا موٹا یہ اپنے لفظوں میں ہم نے واضح کر دیا۔ انہوں نے بھی ایک بہترین نقش ارسال فرمایا ہے، جس کو اسکرین پہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ بغور دیکھیے، کلمہ کے مراتب، بہت عمدہ
بات اس میں بھی کہی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا احدیت ہے، الہ وحدت ہے، الا اللہ واحدیت ہے، محمد ارواح ہے، رسول مثال اجسام ہے، اللہ انسان۔ لا نفی ہے، الہ منفی ہے، الا اللہ نافی ہے، محمد اثبات ہے، رسول مثبت ہے، اللہ ثابت ہے۔ لا نفس، الہ دل، الا اللہ روح، محمد سر، رسول نور، اللہ ذات۔ لا ناسوت، الہ ملکوت، الا اللہ جبروت، محمد ہاہوت، رسول باہوت، اللہ یاہوت، سبحان اللہ۔ لا تخم ہے، الہ پودا ہے، الا اللہ درخت، محمد پھول، رسول پھل، اللہ ذات۔ لا ناف، الہ سینہ، الا اللہ چھاتی، محمد منہ، رسول چہرہ، سبحان اللہ۔ اللہ سر، اللہ اکبر۔ لا ہفتہ، الہ اتوار، الا اللہ پیر یعنی سوموار، محمد منگل، رسول بدھ، اللہ جمعرات۔ لا لال، رنگ میں آئیے، الہ کالا، الا اللہ ہرا، محمد پیلا، رسول نیلا، اللہ سفید۔ لا اذکار، الہ افعال، الا اللہ اغیار، محمد احوال، رسول مقام، اللہ لا مقام۔ لا زبر، الہ زیر، الا اللہ پیش، محمد جزم، رسول تشدید، اللہ مد۔ وجود میں دیکھیے، لا ممکن الوجود، الہ ممتن الوجود، الا اللہ مسلمت الوجود، محمد عارف الوجود، رسول شاہد الوجود، اللہ وحدت الوجود۔ چنانچہ انہوں نے سید ایوب محمودی صاحب نے بہت عمدہ نقص کو بھیجا ہے، آپ ضرور اس کا غور کیجئے، اور اس کے پہلے بھی جو نقص پیش کیے گئے ہیں وہ تمام جو ہے لطائف کے حوالے سے اور کلمے کے حوالے سے ہیں۔ یہ بھی تمام اسرار کو جو ہے رموز کو فاش کرتے ہیں، اور یہ اذکار کا بھی تعلق ان معاملات سے ہے جو اپنے پیر و مرشد سے نشاندہی کر کے ان کی رہنمائی کے ساتھ تمام سلاسل میں چلائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ انہوں نے بہت اچھا یہ شعر بھی پیش کیا ہے کہ دیکھتا ہوں جدھر ادھر ہے تو، کہیں ناظر کہیں نظر ہے تو، ایک شہ رگ میں کیا خدا بند، ہر رگ و پے میں جلوگر ہے تو، دل میں سینے میں جسم میں جاں میں، دیکھتا ہوں تو سر بسر ہے تو، سبحان اللہ۔ جناب عدنان سلیم صاحب نے کہا کہ ہمارے جسم میں 360 لطائف ہوتے ہیں۔ لیجئے صاحب، مکہ مکرمہ میں بھی 360 بت تھے، جو تعداد اتفاقاً نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب کچھ بالکل متعین تعداد ہے۔ اس کا مطلب ہے بت کا تصور ایک باطل معبود ہے، وہ جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرو، یہ خواہش ہو سکتی ہے، فریب ہو سکتا ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے جو ہمیں اللہ کی عبادت کی حقیقت سے دور لے جائے۔ اولیاء اللہ کے لیے ان کی توجہ سینے کے اندر کے نقاط اور قلب پر ہوتی ہے۔ لطائف میں گہری تہ در تہ حقیقت ہے۔ ایک بار جب آپ لطائف کے ان تصورات کا مطالعہ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اذکار اسی تعلیمات میں ہی ہیں، ہماری صلات اسی میں ہے، یعنی بارگاہ الہی میں جانے کی جو بنیاد ہے اسی میں ہے۔ لہذا مختلف تحقیقات میں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں۔ قلب پہلا مقام ہے، اس کا رنگ پیلا ہے ان کے تحقیق اور ان کے تعلیمات کے حوالے سے۔ سر دوسرا مقام ہے، اس کا رنگ سرخ ہے، اور سر یہ تیسرا مقام ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اور خفی چوتھا مقام ہے، اس کا رنگ سبز ہے، اور اخفا پانچواں مقام ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ یہ الگ سی بات تھوڑی سی جو ہے چینج کرتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہاں پر ہم اپنے تعلیمات پر بھی تھوڑا سا جرا کر لیں، چونکہ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قلب کا مقام پہلا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا رنگ دادا حضور زرد بتایا کرتے تھے۔ روح کا مقام دوسرا بتاتے تھے، اس کا رنگ انہوں نے سرخ بتایا، اور سر کا سفید بتاتے تھے، اور خفی کا سیاہ بتاتے تھے، اور اخفا کا سبز بتاتے تھے۔ یہ افضلیہ سلسلہ کے تعلیمات کا ہم نے ابھی جو ہے حوالہ دیا ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مختلف تعلیمات تمام بزرگوں کو کچھ نہ کچھ فرق پائے گئے ہیں۔
چنانچہ آگے دیکھتے ہیں، جناب سید نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ لطائف ایسے مراکز ہیں جو تحریکی نور سے ہے، انہی روشن نقطوں کو لطائف کہتے ہیں۔ لطائف کی منزل ذکر ہے اور اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روح کی اصل خوراک اسی کے ذریعے ملتی ہے، لطائف کے ذریعے سے ہی روح کی خوراک ملتی ہے۔ لہذا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل نہایت ہی روحانی اور نہایت ہی نورانی ہے، اس کو بہت ہلکے میں مت لیجیے گا اور ان سبجیکٹ کو بڑے غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، چونکہ ہر خاص و عام کے لیے ہے بھی نہیں، اور ایک نیا مرید اور مبتدی کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے، یہ منتہیوں کے لیے اور اس راہ میں چلنے والے جو ہے بزرگوں اور پیروں کے لیے اصل سبجیکٹ ہے۔ اس پر ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس پر بہت غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ خود بھی اس میں آگے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے مریدوں کو بھی بہتر تربیت کر سکیں اور اچھے مقام پر بلندی کے ساتھ لے چلیں۔ یہ جو ہے سوچ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ سید نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ تمام لطائف کے اذکار مرشد بتاتے ہیں۔ لطائف جاری ہونے کے ویسے تو بہت سے علامات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جن کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں ان اللہ والوں کے جسم بہت ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کے جو جسم ہوتے ہیں وہ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ نشانیاں انہوں نے بتائی ہے۔ اور کچھ رنگوں کا جو ذکر یہ کر رہے تھے تو ہمارے دادا حضور سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ رنگوں کے حوالے سے بھی جو ہے علامات کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی مختلف لطیفوں کے رنگ کے تعلق سے جو ہے علامات ان سالکوں میں ظاہر ہوتی ہے اور طرح طرح کے سیر ان لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں، اور وہ سیر اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے مقام کہاں ہے، کس لطائف سے گزر ہو رہا۔ ساتھ ہی ساتھ جو فطرت اور عادت ہوتی ہے وہ کردار سے بھی نمودار ہوتا ہے انسان کا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ رحمان صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مختلف جو نفسانی جو صفات ہے وہ اس طرح سے پیش کیا انہوں نے، لیکن تمام جو برے صفات ہیں وہ دادا حضور کہا کرتے تھے کہ وہ سارے کے سارے جو برے صفات ہیں، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ بغض ہو یا حسد ہو، یہ سارا کا سارا جو مرکز ہے وہ نفس ہے۔ وہ نفس سے تعبیر کر کے بتاتے تھے، اور باقی جو 5 لطائف ہیں عالم امر کے اس کو بڑا نورانی اور لطیف بتاتے تھے، اور اس میں یہ برائیاں بتاتے تھے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، مطلب یہ بالکل لطیف معاملہ ہے۔ اور انسان عروج کرتا ہے، جب نفس سے عروج کر کے جب روحانیت کی طرف جاتا ہے تب جا کر کے وہ سب روشنی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب تک وہ بری صفات کا حامل ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ کچھ بھی لطیفہ اس کا روشن نہیں ہے، وہ بالکل ہی عالم ناسوت میں ہے اور بالکل ہی مقام نفس میں ابھی وہ بالکل سرگرداں پھر رہا ہے۔ یہ دادا میم ہندی کہا کرتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلیے بیچ میں کچھ باتیں اپنے پیر کی بھی ہم کر لیتے ہیں، تجزیہ میں یہی خاصیت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا لطیفہ قلب پوری طرح سے بیدار ہو جائے تو باقی لطیفے خود بیدار ہونے لگتے ہیں۔ جس کا لطیفہ قلب اگر بیدار ہو جائے تو باقی لطیفے خود بخود بیدار ہونے لگتے ہیں۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کہی، جیسا کہ جناب ایوبی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ قلب میں روح ہے، روح میں سر ہے، سر میں خفی ہے، خفی میں اخفا ہے، اخفا میں انا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ قلب سے ہی ہے، اسی لیے قلب جس کا بیدار ہو گیا، قلب جس کا ذاکر ہو گیا، تو باقی چیزیں بیدار ہونے اور ذاکر ہونے میں معاملہ پھر جو ہے زیادہ نہیں مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی کامران فضل رحمانی صاحب نے اپنے پیر کے حوالے سے بہت عمدہ کہی ہے، بہت بہتر صاحب۔ جناب پیر مظہر قیوم شاہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ لطائف انسان کے اندر خدا کے انواری تجلیات کا مرکز و منبع ہوتے ہیں۔ یہ یا تو اذکار سے بیدار ہو جاتے ہیں یا دیدار سے جو ہے یہ بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ تجلیات کا مرکز ہے۔ انہوں نے بہت عمدہ اور پیچیدہ بات کہی ہے کہ یا تو ذکر کر کے اس کو آپ انوار تجلیات کے حامل ہو جائیے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ جس کو دیدار نصیب ہو گیا تو اس کو بغیر اذکار کے وہ سارا مرکز جو ہے انوار تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بہت ہی نایاب ہے۔ لطیفے کا تعلق عناصر سے بھی ہوتا ہے، رنگ ان کا یہ ہے، لطیفے کا جو تعلق ہے وہ براہ راست عناصر سے بھی ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ قلب کا نور زرد رنگ کا، اس کا مقام بائیں پستان کے نیچے، سر کا نور سفید رنگ کا، اس کا مقام بائیں پستان کے اوپر، خفی کا نور سیاہ رنگ کا، اس کا مقام دائیں پستان کے اوپر، لطیفہ روح کا نور سرخ رنگ کا، اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے ہے، اخفا کا نور سبز رنگ کا، اس کا مقام وسط سینہ ہے۔
نفس کا رنگ نیلگوں ہے، اس کا مقام بعض کے نزدیک زیر ناف ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مقام پیشانی بتایا جاتا ہے۔ اور ان کے باتوں سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ لطائف کا جو ذکر ہے، معاملہ ہے، یہ عناصر سے بھی اس کو جوڑ کے سمجھیے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی اور نور سے اس کا براہ راست کنیکشن واضح طور سے پتہ چلتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے لے کر ناف تک دست مبارک پھیر کر برکت کی دعا فرمائی تھی۔ مطلب رسول پاک کے سیرت میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ہم کو مل جاتی ہے، جو جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے دست مبارک سے جو ہے پیشانی سے لے کر کے بالکل ناف تک اپنا دست مبارک پھیر کر کے دعا فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے پیشانی سے لے کر کے اگر ناف تک دست مبارک پھیرنے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں لطائف اور اندرونی معاملات سے ہے۔ بعض لوگ صاف انکار کرتے ہیں کہ رسول پاک نے کبھی ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ واضح ہوتا ہے اس روایت سے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الاستیاب جلد 2 صفحہ نمبر 670، یہ کتاب ہے الاستیاب جلد 2 صفحہ نمبر 670۔ یہ ہمارے تحقیق میں یہ بات واضح ہوئی ہے جناب پیر مظہر قیوم صاحب کے حوالے سے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، دست مبارک پیشانی سے لے کر کے بالکل ناف تک پھیرا، دعا کیا۔ اب سوچئے اس صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، یہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کس قدر ان کے لطائف روشن ہوئے ہوں گے، کس قدر ان کے اندر معاملات جو ہے بہتر ہوئے ہوں گے۔ یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، بہرحال یہ واضح ہو جاتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ صوفیہ کا تعلیم کہیں نہ کہیں اخذ ہوا ہے، جو آج ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس مذکور حدیث سے صوفیہ کرام لطائف کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ اصل ذکر کی آواز خیال کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ اصل جو ذکر ہے اس کی آواز خیال کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ بہت عمدہ، بہت بھاری بات انہوں نے کہہ دی کہ ذکر صرف حق حق کرنے کا نام نہیں ہے۔ ذکر اصل وہ ہے کہ جس کی آواز آپ کے خیال کو جا کر کے مس کر دے، یعنی آپ کے خیال کو ٹچ کر دے۔ اگر خیال کو نہیں چھو رہا ہے ذکر تو پھر مزے کی بات نہیں ہے، یعنی اصل ذکر کی آواز خیال کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ سارے لطائف بیدار ہو جانے پر بندہ خدا کی قربت و وصال میں پہنچ جاتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے بنا پر لطائف کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بہت عمدہ بات ہے کردار اور سیرت کے تعلق سے بھی کہا کہ بعض لوگ بڑے حق حق کرتے ہیں، بڑے رات میں جاگتے ہیں، بڑے لمبے لمبے اذکار اور اشغال کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال صاحب کی وہ شعر جو ہے آپ یاد کیجئے، انہوں نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ ذکر نیم سبھی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیرے خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خودی کی نگہبانی بہت ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے سیرت و کردار کا جو ہے صحیح ہونا ضروری ہے، آپ کے افعال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ وہ سارے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تمام جو سنت کے حوالے سے اگر صحیح نہیں ہے تو پھر سارا چیز جو ہے بیکار ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہے، یعنی بندوں کا حق، اللہ کا حق کے ساتھ بندوں کا حق آپ ادا اگر نہیں کرتے ہیں تو معاملہ بالکل آپ کا 0/0 ہونے والا ہے۔ آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے، آپ کسی کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، آپ کے کردار میں تمام چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تمام بخل، تکبر اور ناانصافی اور جتنے سارے جو ہوتے ہیں صفات جو مذمومہ جس کو کہے گئے اوصاف مذمومہ، اگر آپ اوصاف مذمومہ کے حامل ہیں تو آپ بالکل نفسانیت میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی بھی لطائف روشن ہونے والے نہیں ہیں، بھول جائیے۔ آپ جتنا چاہیں ضرب لگا لیجیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں مظہر قادری صاحب کا بالکل 100% تائید کرتا ہوں، یہ بالکل حق ہے۔ اور اپنے گناہوں سے پوری طرح تائب ہوئے بغیر لطائف جاری بھی بالکل نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہری باطنی پاکی ہونی چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ گناہوں سے توبہ کرنا سب سے پہلا شرط ہے۔ اس لیے ہم جب کسی کو ذکر آفر کرتے ہیں یا ہمارے پیر و مرشد ہمارے بزرگان دین کسی کو ذکر دیتے تھے یا دیتے ہیں یا دیتے ہوں گے، ہم تو تینوں چیز جوڑ کے کہہ رہے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال کو، کہ تمام اذکار سے پہلے توبہ استغفار کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی کو ذکر کریں، اور بعد ہو جو ہے جلالی ذکر کے ساتھ جمالی ذکر کا ہونا بھی سخت ضروری ہے، ورنہ انسان ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال ہمارے پیر اعظام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ان کو،
चुनांचे अपने गुनाहों से तौबा भी करें, हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद को अदा करें, सीरत और किरदार को दुरुस्त करें, तब जा करके फिर आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें होगी, तमाम राहें हमवार होगी। यही मैसेज मरकज़ अफजलिया की जानिब से हम दे रहे हैं दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आगे देखते हैं कि जनाब पीर मजहर साहब ने क्या कहा। कहते हैं कि नासूती जिक्र जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, मलकूती जिक्र कल्ब से इल्लल्लाह, जबरूती जिक्र रूह से अल्लाहू, लाहौती जिक्र सिर से हू, खफी और अख्फा में मुशाहिदात होते हैं। इन्होंने अपने बुजुर्गों के तालीमात के हवाले से ये बात बड़े मजे की पेश की है। बाज़ बुजुर्गों ने नासूती जिक्र को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहा है, मलकूती जिक्र को इल्लल्लाह, बाकी जिक्र को अल्लाहू और हू और दिगर जो है अज़कार भी शामिल बाज़ खानकाहों के लोगों ने किया है, जिसका रेफरेंस इंशाअल्लाह आगे के बयानात में अगले पार्ट में शायद हम पेश करने की सादत हासिल करें, जरूर सुनिएगा। चुनांचे आगे कहते हैं कि बगैर पीर मुर्शिद के अतायत और फरमाबरदारी के कोई लतीफ़ा जारी नहीं हो सकता साहब। सबसे बड़ी चीज पीर मुर्शिद की फरमाबरदारी, अतायत और उनकी खिदमत गुजारी है, इसलिए ये बात हल्के में नहीं लें, ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आइए जनाब पीर राहत साहब की बात सुनते हैं। जनाब पीर राहत साहब कहते हैं कि 7 लताइफ, 7 हैकल और 7 दिन, 6 मकाम, 6 जुज कलमा के और 6 दिन। ये 6 दिन के हवाले से हम लोगों ने पहले भी गुफ्तगू किया है, चुनांचे उससे जोड़ के उन्होंने बताया कि 7 लताइफ हैं, 7 हैकल भी हैं, 7 दिन भी होते हैं, 6 मकाम हैं, 6 जुज कलमे के हैं और 6 दिन है साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 6 जुज का मजमुआ 7 है। यानी मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो चीज 6 है वो 6 जब मुकम्मल होता है तो वो 7वां बन जाता है। मुकम्मल इंसान का भेद कामिल राज से पुर है। इन्होंने भी कुछ नक्स के हवाले से बात की है, अलबत्ता इन्होंने बयान से ही काम लिया था, चुनांचे इनके बयान के हवाले से हम इनके नक्स को पेश करते हैं, बगौर मुलाजा फरमाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रंग के हिसाब से पहले देखिए, ला काला, इलाहा सादा, इल्लल्लाह हरा, मोहम्मद लाल, रसूल पीला, अल्लाह बेरंग। लतीफे के हवाले से ला नफ्स, इलाहा कल्ब, इल्लल्लाह रूह, मोहम्मद सिर, रसूल नूर, अल्लाह जात। आलम के हवाले से ला नासूत है, इलाहा मलकूत है, इल्लल्लाह जबरूत है, मोहम्मद लाहूत है, रसूल बाहूत है, अल्लाह सयाहूत है। ला शरीयत है, इलाहा तरीक़त है, इल्लल्लाह हकीकत है, मोहम्मद मार्फत है, रसूल वहदत है, अल्लाह वसलत है। आगे देखिए जिस्मानी पार्ट के हिसाब से ला कलेजा, इलाहा हड्डी, इल्लल्लाह पित्त, मोहम्मद खून, रसूल चर्बी, अल्लाह उम्मत दिमाग, अल्लाह अकबर। आगे देखिए ला मुजाहिदा, इलाहा मुराकबा, इल्लल्लाह मुशाहिदा, मोहम्मद मुआयना, रसूल मुकाशफा, अल्लाह मुआयना। अगला देखिए जिक्र के हिसाब से ला जिक्र जली है, इलाहा में जिक्र कल्बी, इल्लल्लाह जिक्र जहरी, मोहम्मद जिक्र सिर्री और रसूल जिक्र खफी, अल्लाह जिक्र अख्फा। बहुत ही गौर से इन तमाम चीज़ों को देखिएगा, बहुत ही मैकेनिकल और टेक्निकल चीज़ें चल रही है। राह तसव्वुफ के सलूक और रूहानी सफ़र की बातें हो रही है, कोई खेल तमाशा मजाक में मत लीजिएगा इसको, और सीरियसली इसको देखिए और बार बार सुनिए तो बातें बहुत ही समझ में आएगी। आगे देखिए ला अजसाम, इलाहा मिसाल, इल्लल्लाह अरवा, मोहम्मद वहदियत, रसूल वहदत, अल्लाह अहदियत। ला वाजिबुल वजूद, इलाहा मुमकिनुल वजूद, इल्लल्लाह मुमकिनुल वजूद, मोहम्मद आरिफुल वजूद, रसूल वाहिदुल वजूद, अल्लाह शाहिदुल वजूद। इन नक्श निगार में बाज़ चीज़ें जो है, बाज़ सलासल में, बाज़ खानकाहों में कुछ मैच हैं, बाज़ चीज़ें थोड़ा सा जो है फर्क करती हैं, लिहाजा गौर कीजिए। ला बदन जाहिरी है, इलाहा तन बातनी है, इल्लल्लाह तसव्वुर है, मोहम्मद ज़हूर है, रसूल सोच है, अल्लाह बूझ है। ला आग, इलाहा नूर, इल्लल्लाह हवा, मोहम्मद पानी, रसूल मिट्टी, अल्लाह मालिकुल मुल्क। ये सूफियों की पढ़ाइयाँ हैं। आगे फरिश्तों के हवाले से ला इज़राइल, इलाहा जिब्राइल, इल्लल्लाह इसराफील, मोहम्मद मीकाइल, रसूल इज़राइल, अल्लाह पाक है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत बेहतर बातें अभी चल रही हैं। आइए एक भाई की बातें आखिर में और सुन लेते हैं, उसके बाद इस मौजू को, आज के पार्ट को हम क्लोज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगले पार्ट को दूसरे दिन आपके सामने पेश करेंगे।
चुनांचे पीर राहत साहब के बाद जनाब सूफी शरफुद्दीन नदीमी अबुल्लाह साहब ने कहा, यह हदीस में आया है कि बाद नमाज अशा जब सब लोग चले जाते थे तो कुछ खास लोगों के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र जली व खफी का मुराकबा करते थे। खास लोगों के साथ, खास सहाबा के साथ जिक्र जली व खफी का मुराकबा करते थे। हुरूफ तहजी के 28 हरूफ सब बिस्मिल्लाह से निकला है और अल्लाह के 3000 सिफात जाहिर हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा 7 लताइफ हमारे जिस्म के 7 गोश्त के टुकड़े से भी समझना चाहिए, मखसूस वजू को भी समझना चाहिए, यानी जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनको आप हिस्सों में तकसीम करें। खास वजू जो हमारे अंदर है वो 7 पार्ट्स 7 लताइफ का ताल्लुक में भी हो सकता है। 7 जमीन, 7 आसमान, 7 रंग, 7 सुर, 7 जन्नत, 7 लताइफ, 7 चक्रा, 7 मकाम, 7 बर्रे आजम और बहरे आजम। ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री की बात है साहब, ये बहुत गौर व खौज करने वाली बात है। जो इस वजूद के अंदर गहराई में उतरते हैं, इन तमाम राज व भेद की बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। चुनांचे वजूद के हवाले से हमने कई बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, ज़रूर आप यके बाद दिगरे सबको सुनिएगा तो बहुत सारी बातें और उजागर होंगी, चूँकि एक ऐसा वसी पैमाना है, एक वसी सब्जेक्ट है कि इसमें जितनी बातें की जाए बहुत कम है। ये तो दादा मीर हिंदी सरकार शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह का करम है कि मरकज़ अफजलिया के बैनर तले हम लोग थोड़ी बहुत गुफ्त व शुनीद कर लेते हैं और ये सआदतें हासिल हो जाती हैं, वरना आज के ज़माने में बहुत ही नायाब है इन तमाम चीज़ों पर जिक्र करना, बात करना बहुत ही मुश्किल होता है और इंशाअल्लाह ताला और बेहतर हम लोग इसमें आगे कोशिश करेंगे। चुनांचे इन्होंने कहा कि नफ्स और हक के दरमियान बहुत बारीक फासला है जिसे मुर्शिद कामिल समझते हैं और उसको पार करवा देते हैं। यानी नफ्स और हक का जो मामला है बहुत बारीक दरमियानी फासला है। जिक्र जारी होने के अलामात ये हैं कि भूख प्यास घट जाती है सालिक की, और जब किसी जाकिर के पास से गुजरता है तो खिंचाव महसूस करता है, उसके तरफ इंसान रागिब होता है, उनकी बातों को सुनने का मन करता है, उनके जुबान से, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि नूर की किरणें फूट रही हैं। ये सब बातें इन्होंने इज़हारतन कहा था सूफी शरफुद्दीन नदीमी साहब ने, माशाअल्लाह। कल्ब जारी होने और लताइफ को रोशन होने का ये भी खासा है कि उसको गैर शरई चीज़ें भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये इन्होंने बहुत टेक्निकल बात कर दी कि बाज़ लोग जो आगे बढ़ जाते हैं इस रास्ते में तो उन लोगों को शरीयती जो है गैर शरीयती बातें भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि ये बात इनकी सबको हजम नहीं होगी, लेकिन इस बात पर हम भी इत्तफाक रखते हैं, चूंकि दादा मीर हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी इसके बारे में कभी कभार जिक्र किया करते थे और बहुत नायाब बातें वो करते थे जिससे आम इंसान जो है बिल्कुल यकीनन गुमराही का शिकार हो सकता है। लेकिन अब जाकर के ये बात तहकीकात से वाज़ेह होती है कि यकीनन जो लोग इस रास्ते में मंजिल कमाल को पहुंचते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये हक है। आखिर में जनाब सूफी मज़हर अल्लाह साहब की बात सुन लीजिए। कहते हैं कि जिस तरह जिस्म के हवास खमसा हैं उसी तरह रूह के हवास खमसा लताइफ हैं। सिलसिला नक्शबंदिया के नज़दीक लताइफ की तादाद 10 हैं। 5 का ताल्लुक आलम अम्र से है और 5 का ताल्लुक आलम खल्क से है, और आलम खल्क के 5 लताइफ को मुख्तसर करके 2 बताया गया है और तमाम लताइफ का जिक्र इस्म ज़ात अल्लाह ही है। इन्होंने कहा कि इस्म ज़ात अल्लाह से तमाम लताइफ का जिक्र होता है और नक्शबंदिया सिलसिला में जो है लताइफ की तादाद 10 बताई जाती है, लेकिन आलम अम्र के 5 और आलम खल्क के जो 5 है उसको 2 करके बताए जाते हैं शॉर्टकट में। इन्होंने भी एक बेहतरीन नक्श भेजा है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। लताइफ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सैफिया मुबारक का आप देखें गौर से, कालबी कहाँ है सर के ऊपर, और नफ्स कहाँ है वो देख लीजिए, अख्फा कहाँ है ये देख लीजिए, सिर कहाँ है, कल्ब कहाँ है, ये तमाम बातें जिक्र में आ चुकी हैं। आलम खल्क का इशारा इधर से किया गया है, खफी का इशारा इधर से किया गया है, आलम अम्र को देखिए और रूह को देखिए। चुनांचे इसकी तफसीलात यूँ हैं कि कल्ब रंग जर्द है, जिक्र अल्लाह ज़ेर कदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और मकाम लतीफ़ा बाएं पिस्तान के 2 अंगुष्ठ के नीचे, ये पहले जिक्र में आ चुका। रूह रंग सुर्ख है, जिक्र अल्लाह उसका भी ज़ेर कदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मकाम दाएं पिस्तान के 2 अंगुष्ठ नीचे। सिर रंग दुधिया, जिक्र अल्लाह
زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام، مقام بائیں پستان کے 2 انگشت اوپر۔ خفی رنگ سیاہ ذکر اللہ، زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مقام لطیفہ دائیں پستان کے 2 انگشت اوپر۔ خفی کا مقام دائیں پستان کے 2 انگشت اوپر۔ اخفا رنگ سبز ہے ذکر اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر قدم، مقام لطیفہ دیکھیے اس کا قلب اور روح کے درمیان وسط سینہ، اور نفس میں بھی ذکر اللہ ہی ہے، اس کا مقام پیشانی بتایا گیا۔ قالبی سلطان الاذکار کا ذکر اس میں بھی اللہ ہے، اور اس کا مقام سر کے بالوں کے جڑوں کے نیچے اوپر بتایا گیا۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے بھی آپ گفتگو سن رہے تھے، لیکن آخر میں چونکہ یہ موضوع اب ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں 2 باتیں اس میں ہم اپنے جانب سے دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے ہم ایڈ کریں گے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قلب کا رنگ دادا میم ہندی زرد، روح کا سرخ بتاتے تھے، سر کا اجلا، خفی کا سیاہ اور اخفا کا سبز بالکل بتاتے تھے، بالکل میچ ہے۔ ان کے نزدیک بھی نفس زیر ناف ہے ہمارے دادا میم ہندی کے نزدیک، اور قالبی کا ذکر اور انا کا ذکر یہ نہیں کرتے تھے، البتہ اس کا ذکر جو ہے اخفا سے اوپر یا اخفا کے ارد گرد وہ بتاتے تھے۔ اخفا کے بعد وہ انا کی بات بالکل نہیں کرتے تھے، چونکہ کہتے تھے کہ آخر اخفا ہی ہے، اخفا کے بعد ذکر کرنا، پھر بات کرنا بیکار والی بات ہے، چونکہ اس کے بعد کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، ہمارے یہاں بھی ذکر کے مختلف اقسام بتائے گئے ہیں۔ ذکر قلب میں اللہ کا بھی ذکر دیا جاتا ہے، الا اللہ کا بھی ذکر دیا جاتا ہے، اللہ کا بھی دیا جاتا ہے، اور حق اللہ کا بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاسن پاس بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، زیر ناف سے اٹھا کر کے پیشانی تک لے جانا، دائیں جانب سے ہو کر کے بائیں سینہ پر لا کر کے قلب پر اس کو رکھنا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر 1 ضربی، 2 ضربی اور 7 ضربی چلتا ہے۔ مختلف اذکار ہمارے یہاں بھی سلسلہ افضلیہ میں رائج ہے، اور صرف ایک ذکر نہیں ہے، مختلف اذکار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زیر قدم جو انہوں نے بتایا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہلکا سا ملتا ہے۔ قلب بالکل زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام، اور روح کا جو معاملہ ہے اس میں کبھی کبھی تعلیمات میں یہ ملتے ہیں کہ روح کا جو معاملہ ہے، روح جو ہے وہ زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض بزرگوں نے بتایا ہے، جس کی تائید دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بعض کتب اور بعض باتوں میں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ روح کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور سر کا تعلق بالکل ٹھیک موسیٰ علیہ السلام سے۔ خفی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دادا میم ہندی کیا کرتے تھے، خفی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اخفا کا تعلق حضرت رسول مقبول پنجتن پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین سے کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ یہ مقام انتہا ہے، اس کے آگے کی کوئی بات مت کرو ہم سے، اور اس کے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور کچھ کہنے کا گنجائش بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بہت بہتر طریقے سے آپ تمام بھائیوں، تمام بزرگوں نے اپنے اپنے تحقیقات پیش کیے ہیں۔ یہ ڈسکشن کا پینل بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مزیدار ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر تمام باتوں پر سمجھنے، غور کرنے کی توفیق، ہدایت ہم لوگوں کو عطا فرمائے، آگے بڑھنے کی، اپنے پیر و مرشد کے رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جیسا کہ پہلے کہا کہ یہ بات بالکل جی نہیں بھرا ابھی بالکل بھی، یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے پارٹ 1۔ ابھی پارٹ 2 اور پارٹ 3 انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر ضرور پیش کریں گے، چونکہ یہ موضوع اتنا بہترین ہے کہ جی چاہتا ہے بس پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، چونکہ یہ اپنے کام کی چیز ہے۔ تو آئیے دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بھی پیش کریں گے اور اگلا بھی پیش کریں گے، تیسرا بھی۔ آج اس پارٹ 1 کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔